نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے، شریعت کا یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ قابل تکریم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی قدر، معجزہ کے لغوی معنی آتے ہیں عاجز کرنے کے، اور اسلام میں ہر وہ واقعہ جو خرق عادت ہو اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر واقع ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خلاق عالم کی سنت اور عادت ہے کہ ہر زمانے کے کفار و مشرکین جو دین کو نہ مانے اور طرح طرح کی دلیلیں مانگے تو ان کو عاجز کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایسے امور صادر فرماتے ہیں جن کے وجود میں لانے سے انسانی طاقت عاجز ہو جاتی ہے۔ ہر زمانے میں کئی نبیوں کے جسے برحق پر خداوند عالم نے معجزات کا صدور فرمایا ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری قوم کو للکار کر فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ، مگر ساری قوم مل کر آپ علیہ السلام کو مغلوب نہ کر سکے۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھتا ہوں کہ کوئی قوم حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ کے نعرے کو بلند کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہے تو رب ذوالجلال کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ پھر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھتا ہوں کہ جس کو قرآن کریم یا جبال اوبی معہ وطیر وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيث تعبیر کرتی ہے۔ پھر میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اور وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ سے بیان کرتا ہے۔ اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ بھی سامنے آتا ہے اس کا منظر قرآن کریم تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ جیسے الفاظ مقدسہ سے بیان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہر دور کا باطل اپنے وقت کے نبی برحق سے معجزات کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب میں اوراق تاریخ کی ورگردانی کرتا ہوں تو یہی مطالبہ کرنے والے مکہ کے کفار و مشرکین نظر آتے ہیں جن کے مطالبات کا منظر قرآن کریم لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال ان کفار کو عاجز کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی معجزات کا ظہور فرماتے ہیں۔ اگر میرا نبی ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اشارہ فرما دے تو بند مٹھی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اگر آسمان کی طرف اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر میرا نبی مسکرائے تو رات کی تاریکی میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گم ہونے والی سوئی مل جاتی ہے۔ اگر میرا نبی کڑوے کنویں میں کلی فرما دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر میرا نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرزدہ آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگا دے تو مرزدہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر میرا نبی جہاں سے گزرے تو پتھر سلامن سلامن کی سزائیں دینے لگتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ اس نبی کی سیرت و صورت اور اس کے معجزات عرفہ اعلیٰ اور بالا ہیں کہ لا يمكن التناؤ كما كان حقا کہنا پڑے گا، کیونکہ صرف خطیب ہی نہیں، ادیب ہی نہیں، واعظ مدرس ہی نہیں، قلم نگار اور تاریخ داں ہی نہیں، بلکہ روئی کائنات کی ہر چیز سے یہ بات آیا ہوتی ہے۔ تکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ سامعین محترم، ہم اہل سنت والجماعت معجزات و کرامات دونوں کو مانتے ہیں۔ معجزات کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہودی اور عیسائی مانتے ہیں، اور کرامات کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح اہل ہوا اور اہل بدعت مانتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور یہودیوں نے دیکھا تو ان کا انکار کر بیٹھے، جبکہ ہم معجزات و کرامات دونوں کو مان کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ فعل ہوتا ہے جس کا خالق رب علم یزل ہوتا ہے، اور کرامات ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ فعل ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنے والا خود جس کو ظاہر کرنے والا بھی خالق لم یزل ہوتا ہے۔ اس میں کسی نبی اور ولی کے فعل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو معجزات کا عقیدہ یہ درس دیتا ہے۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے کبھی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔